اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی ایجوکیشن پوائنٹ کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے علم اور جہالت۔ عموماً ہمارے ہاں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں اور جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ جاہل ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پڑھنا لکھنا تو ابو جہل بھی جانتا تھا، اور اس کے برعکس جس ہستی سے تمام علوم جو ہیں وہ جس چشمے سے پھوٹتے ہیں وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ علم کا تعلق پڑھنے لکھنے یا ان پڑھ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ اس کو اپنا لے تو وہ عالم ہوتا ہے، اور اگر اس کو ترک کر دے تو وہ جاہل ہو جاتا ہے، نہ کہ پڑھنے لکھنے سے عالم بنتا ہے یا ان پڑھ ہونے سے جاہل بنتا ہے۔ تو اس بات کو آپ کے ذہن کے میں قریب کرنے کے لیے عرض کروں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے بنو قریش یعنی اپنے خاندان والوں کو دعوت اسلام دی۔ اس وقت آپ نے ان کو ایک پہاڑی پر بلایا جس کو جبل ابو قیس کہتے ہیں۔ اس پہ بلا کے آپ نے ان لوگوں کو ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ تم کو تباہ کر دے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو آپ میں بات کہہ رہا ہوں وہ آپ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یعنی اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے وہ عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی پہلے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے اس بات کو بھی ہم تسلیم کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ لشکر عنقریب تمہیں ختم کر دینے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر وہ سب کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ لشکر جو ہے پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے اور ہمیں برباد کرنے والا ہے، اس بات کو میں سچ کہہ رہا ہوں، تو پھر میں یہ بات بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کہنے لگے ہم پہلی باتیں تو تمہاری مانتے ہیں مگر یہ بات نہیں مانیں گے۔ جب یہ بات کہی اور حق کا انکار کر دیا، جب حق کا انکار کر دیا تو تمام کے تمام جاہل ہو گئے۔ ان میں سارے ایسے نہیں تھے کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، وہ بڑے فصیح بھی تھے، بلیغ بھی تھے، خطیب بھی تھے، نقیب بھی تھے، سب کچھ تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے حق کا انکار کیا تو تمام کے تمام جاہل ہو گئے۔ ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی چلتی ہے کہ ہم لوگ، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی، جن کو ہم اجڑ بولتے ہیں یا سیدھا سادہ کہہ لیں یا بے وقوف کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں؟ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، وہ لوگ جاہل نہیں ہوتے بلکہ جہالت کے بھی سب سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے۔ جو توم پرستی یا ایسی باتیں جن پر کوئی یقین نہ کرتا ہو، زیادہ باتیں ایسے لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو گویا علم جو ہے وہ حق بات کو قبول کر لینے کا نام ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف میں جو بات ارشاد فرمائی ہے علم کے باب میں، آپ نے فرمایا کہ اصل میں پڑھ لکھ لینے سے یا کوئی باتیں یاد کر لینے سے انسان عالم نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ بہت سی باتیں یاد کر لیتے ہیں، یا بہت سے ہیں ان کو عربی لینگویج میں یا کوئی انگلش میں یا دیگر گرامر اور ان کے اصول کا پتہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں۔ عالم کون ہوتا ہے آپ کے قریب، آپ کے ملفوظات سے، کہ عالم وہ ہوتا ہے جو
حق کی معرفت رکھتا ہے، جو حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اور حق کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق لے کے آئے، جو کہ متعدد جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے متعلق فرمایا کہ میرا محبوب حق لے کر آیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی کسی قسم کی قسم کھاتے تھے تو بعض اوقات وہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ تو عزیزان محترم، جو انسان اس پر حق ظاہر ہو جائے اور وہ حق کو نہ اپنائے، وہ اصل میں جاہل ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ جو شخص، جو ایسا عالم کہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، اور اس کے باوجود وہ دنیا کی طلب کا جو ہے نا طلبگار ہے، دنیا کا، وہ دنیا کی طلب کے پیچھے، دنیا کے مال متال کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو وہ عالم نہیں ہے۔ اس کی آپ وضاحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہمیشہ ایک چیز ہی انسان ایکسیپٹ کر سکتا ہے اور دوسری چیز جو ہے اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ سچ کو ایکسیپٹ کرے گا تو خود بخود باطل ترک ہو جائے گا، اگر باطل کو وہ ایکسیپٹ کرے گا تو خود بخود جو ہے حق اس سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان برائی کو اپنائے گا تو خود بخود نیکی اس سے دور ہو جائے گا، وہ نیکی کا تارک ہو جائے گا، اور اگر وہ نیکی اپنائے گا تو باطل جو ہے وہ خود بخود اس سے دور ہو جائے گا، باطل کا وہ ترک کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں جو دنیا کی طلب رکھتا ہے، کوئی علم والا ہے، علم کا وہ دعویٰ کرتا ہے، یا اس کو کچھ چیزیں یاد ہیں، علم الحدیث یاد ہے اس کو، اور جناب علم القرآن کے متعلق علم ہے، مگر اس کے باوجود، وہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود دنیا کو طلب کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عالم اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے اور اس نے دنیا کو اپنا لیا اور دنیا کی تلاش کر رہا ہے۔ جو شخص ناپائیدار کو اپنائے گا، ظاہر ہے وہ پائیدار کو ترک کرے گا، اور جب پائیدار کو ترک کرے گا، اور تو کوئی بھی عقل مند جو ہے وہ پائیدار کو ترک کر کے ناپائیدار چیز کو نہیں اپنا سکتا۔ اس لیے جو ناپائیدار چیز کو، جس چیز کی کوئی بکت نہیں ہے، یان قریب ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کی تلاش میں اس چیز کو چھوڑ دے جو بقا والی ہے، دوام والی ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم بذات خود بہت بڑی دولت ہے، جس طرح کہ مولا کائنات نے فرمایا، ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، لانا علم جہال مال، ہمیں اللہ نے علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ ان المال یفناء عن قریب، مال جو ہے وہ عن قریب فنا ہو جائے گا۔ ان العلم لا یزال فی قبرہ، اور علم جو ہے اس کو قبر میں بھی زوال نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ بات ذہن نشین رکھیں، آج کے دور میں جو پرفتن دور ہے، اس کے اندر جو چیزیں آج پائی جا رہی ہیں، میں اکثر اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے یقیناً، کہ اکثر لوگ جو ہیں علماء ہیں یا وہ صوفیاء، جو خانقاہی نظام آج کل چل رہا ہے، اس کے اندر لوگ زیادہ دنیا کو طلب کر رہے ہیں، دنیا کی جو ہے تلاش کر رہے ہیں، دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یقیناً جو دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے، ناپائیدار چیز کو اکٹھا کر رہا ہے، تو وہ پائیدار چیز کو ترک کر رہا ہے، اور جو خود پائیدار چیز کو ترک کر رہا ہے، اس کے قریب رہ کر آپ کس طرح کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، جو بزرگان دین، اکابر جو بزرگان دین ہمارے گزر چکے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں کیا لے کر آئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے ان کے پاس۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کشف المحجوب شریف کو تحریر فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ملتان کے مضافات میں ہوں اور میں کتابیں جو ہیں وہ پیچھے غزنی میں چھوڑ آیا ہوں۔ یار، ایک بندہ ادھر آ کے جہاں اس کی زبان بھی نہیں ہے، اس کا مذہب بھی نہیں ہے، کوئی اس کے جاننے والا بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا اور اس تبلیغ و تدریس کے سلسلے میں لاہور اگر ڈیرا لگاتے ہیں، اتنی دور آ کے، وہ غریب تو ہو سکتے ہیں، داتا تو نہیں بن سکتے، مگر جنہوں نے اس علم کی دولت کو اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غریب الوطنی اور اپنے وطن سے دور اس عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو اپنی دنیاوی جو ظاہری دولت ہے اس سے ان کو نواز دیا کہ آج بھی سینکڑوں سال بعد ان کا جو لوگ ان کے متعلق خیال رکھتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامرانہ رہنما، اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اجمیر شریف میں ڈیرا لگایا، کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے آپ بھی جب وہاں گئے ہیں تو کچھ نہ تھا، نہ زبان اپنی تھی، نہ مذہب اپنا تھا، نہ لوگ اپنے تھے، نہ ہم خیال اپنے تھے، کوئی بھی اپنا نہیں تھا، مگر جب حق کو لے کر چلے اور حق کو اپنا لیا اور حق ایکسیپٹ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو بھی بجائے غریب الوطن ہونے کے ان کو بھی غریب نواز بنا دیا۔ آج بھی ان کے در دولت پہ خیرات مل رہی ہے، رحمت کی، بخششوں کی، عنایات کی، ہدایت کی، آج بھی لوگ ان کی درگاہ سے فیض اور برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہی بات عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جہالت اصل یہ ہے کہ بے عملی کا نام جہالت ہے۔ جتنے بھی تم بے عمل ہو اتنے ہی جاہل ہو، خواہ تمہارے پاس تم حافظ قرآن ہو، ایم اے ہو، ڈبل ایم اے ہو، پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو، کچھ بھی ہو، جب تک آپ کے پاس عمل نہیں ہے، عمل کے بغیر آپ کسی بھی چیز کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی بات پہ، حق بات پہ عمل کریں گے تو اس کی کیفیت آپ پہ طاری ہوگی، اس کیفیت کو حال کہتے ہیں، اور جو غلبہ حال ہوتا ہے، غلبہ حال میں انسان جو ہے اس پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے جو راز کھلتے ہیں، وہ ایک بے عمل انسان پہ کبھی بھی نہیں کھل سکتے۔ تو ضرورت عمل کی ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بحق سید المرسلین۔